پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو معاشی استحکام کے راستے پر ڈال دیا ہے. وہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ بہت ہی بری معاشی حالت میں ہے، اس سے پاکستان کو نکال لیا گیا ہے. مہنگائی نیچے آ گئی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو فورن ریزروز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان استحکام کے راستے پر ہے. یہ حکومت کا دعویٰ ہے، لیکن اپوزیشن ایسا نہیں مانتی. آج کے پروگرام میں ہم ذرا اس کو پہلے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور پھر ماہرین معاشیات کے ساتھ جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی شہباز حکومت کے یہ دعوے درست ہیں یا نہیں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ علی بخاری صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ علی بخاری صاحب، خوش آمدید. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما، بہت شکریہ. اور سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما، بہت شکریہ سحر کامران صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، کیا کارکردگی ہے حکومت کی 1 سال کی؟ آپ جیسے آپ پراؤڈلی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو ہم نے 1 سال میں اچیو کی ہے. جی بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب. سب سے پہلے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے جو لیبررز ہیں یا دوسرے انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، آئی ایم ایف ہے یا دوسرے جو بھی ہیں، ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کیا وہ کم ہوا کہ نہیں ہوا. تو نمبر 1 آپ نے جو پرائیورٹائز آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے ممالک ہیں، جسٹ لائک ریسنٹلی اپنا ہمارے ہوئے ہیں، اپنا اور معاہدے ہوئے ہیں $2 ارب کے اس 2 کنٹریز کے ساتھ، اپنا تاشقند اور اس کے علاوہ آذربائیجان کے ساتھ. اس سے پہلے بھی جو ہے آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چل رہی ہے، پہلے بھی کی ہے. تو کم از کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہمارے جو اتحادی گورنمنٹ ہے، اور اس میں آئی ول گیو دا کریڈٹ ڈیفینیٹلی ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ایس آئی سی پی کے سارے مل کے، کیونکہ ملک تو ایک ہے نا، بھارت کی فوج تو ہے نہیں، یا وہ تو ہم ہے نہیں کہ 9 مئی والا کام کر دیں کہ ہم سارے فوجیوں پہ حملے کر دیں یا ان پہ مارنا شروع کر دیں. ناٹ ایٹ آل. تو ایٹ لیسٹ یہ ہوا ہے کہ ایک جو جوائنٹ ایفرٹس تھیں اس پہ ایک کامیابی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افراط زر ہے وہ آپ دیکھیں سنگل ڈیجٹ میں ضرور آ گیا ہے. اور یہی ایک اشارے ہوتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پال بھر میں تو نہیں آنکھ جھپکنے سے تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ نہ تو ہم نے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے بخاری صاحب، ود utmost respect, I have a lot of respect for him, he is my senior. لیکن نہیں ہو کہ مطلب کوئی ایک سنگل بتا دیں جب ان کی گورنمنٹ تھی بانی کی، تو کیا کوئی ایک سنگر وہ کدھر گئے، وہ درخت کدھر گئی، وہ نوکریاں، ون ڈے، وہ ککڑ، وہ کٹے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دینا تھا. وہ سارے کا سارا ایک فیوٹائل ایکسرسائز تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ہم ایک جو انہوں نے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے لیٹرز لکھی آئی ایم ایف، اس وقت بھی جو شوکت ترین تھے، جو ہمارا میں پنجاب میں تھا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، آپ کو پتا محسن لغاری تھے، اور ادھر تیمور جھگڑا جن کو انہوں نے بانے پی ٹی آئی کہنے کے باوجود وزیر نہیں بنایا، وزیر اعلیٰ صاحب نے، شاید وہ بھی پتہ نہیں کتنے دن ہے کتنے دن نہیں ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ معاہدہ توڑ دیں. جب دوبارہ معاہدہ ہوا تو اس وقت ڈالرز کی قیمت آپ کو پتہ کہاں سے کہاں جا چکی تھی. پھر یہ جاتے جاتے جو پیٹرول کے انہوں نے حشر کیا، جو واٹس ایور، اس کو اتنا اس لیول پہ سستا کر دیا تاکہ آگے وہ ہم بھگتے. لیکن ایٹ لیسٹ اسد اللہ خان صاحب ہم نے اس وہ جو دیوالیہ پن ہونے کا جو دھبا لگنا تھا، اور شری لنکا بننے کا جو دھبا لگنا تھا، اس سے بھی بچایا، اور ایک راہ جو ہے صحیح جو سمت ہے سفر برائے معاشرتی تبدیلی. لیکن سندھو صاحب اس میں یہ تو آپ مانے نا کہ پیٹرول چلیے 160 سے یہ پہ 150 پہ 10 روپے کم کر کے چلے گئے، لیکن پھر جب آپ آئے تو پھر اس کو وہ 300 پر بھی تو آپ لے کر گئے نا. اور اسی طرح سے آپ کا جو روپی ہے وہ 150 سے آپ 300 پر لے کر گئے، آپ 270 پر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا استحکام آ گیا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ 150 سے 160 سے اٹھا کر 270 پہ لے کر 78 پہ لے کر گئے ہیں نا سر. جی اسد اللہ خان صاحب، آپ کی انتہائی احترام کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جب یہ تھے تو اس وقت ڈالر کی پرائس کیا تھی، اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، جو کولیشن گورنمنٹ تھی ایٹ دیٹ ٹائم آلسو، تو اس وقت ڈالرز کی قیمت کیا ہوئی تھی. پھر ایک دوسری بات جو سب سے بڑا تھا، جو میں نے ایک لفظ پہلے وہ بولا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ ہو گیا تھا ملکوں کے درمیان کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی منتیں ترلے کر کے تو یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور ہماری کولیشن گورنمنٹ کو، سب کو جا کے کہہ کے ایک ٹرسٹ دیا ان کو. ابھی ریسنٹلی زرداری صاحب گئے ہوئے تھے چائنا، وہاں سے وہ بہت زیادہ معاہدے کر کے آئے ہیں اور بہت زیادہ اچھی پروگرس لے کے آئے ہیں. تو یہ پھر اس طرح سے کولیکٹیو ایفرٹس ہیں اس کے حوالے سے. لیکن یہ اس میں وجوہات یہ ہیں کہ جس قسم کی لیول جا چکا تھا وہاں پہ کہ 25 روپے کا نان تھا، 20 روپے کی روٹی تھی، اور لوگ مطلب بےچارے ان کو کوئی حال نہیں تھا. تو اس حوالے سے کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان میں نا. تو اگر آپ کا تو یو انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو آپ کے دوست ممالک بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اب علی بخاری صاحب، آپ عمران خان صاحب کوئی خط لکھیں یا کوئی مضمون لکھیں کسی میگزین میں،
اس میں وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معاشی صورتحال بہت ابتر ہے. تو حکومت کے پاس وہ دکھانے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ بھی ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے, استحکام کے راستے پر ڈال دیا ہے. آپ کا مقدمہ کس بنیاد پر ہے؟ بہت شکریہ اسد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ اعداد و شمار کہنے سے تو نہیں ہوتے نا, یہ تو پریکٹیکلی آپ نے دیکھنے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, پیٹرول کے بعد ڈالر کے بعد گندم کے بعد بجلی کے بعد گیس سے آگے چلوں تو میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور جو فری لانسرز آپ کے کام کر رہے تھے ان تک آ جاؤں میں, وہاں سے میں آگے چلوں چاول, وہاں سے میں آگے چلوں پتی, چینی, ان سب چیزوں کے ریٹس آپ نے دیکھنے ہیں. اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسن انکم اور ارننگ کیا ہو رہی. آپ کے جو لوگ ملازمین ہیں, جو لوگ سرکاری ملازم ہیں, ان کی تنخواہ کیا انکریز ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں مہنگائی کہاں گئی ہے. آپ کے جو پینشنرز ہیں ان کے اوپر کیا برڈن ہے. ایم این ایس کی تو تنخواہ بڑی ہے نا, پی ٹی اے کے ایم این ایس کی بھی بڑی ہے. اگر آپ کریں گے تو یہاں پہ بھی الزام لگا دیں گے کہ آپ پرو پی ٹی آئی ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بڑی ہے تنخواہ. میں اس کے آگے جاؤں گا, اور اس کے آگے اگر میں جاؤں تو آپ دیکھیں مور دین 400 یا 500% پنجاب اسمبلی میں جو پروونشل ممبرز ہیں ان کی سیلریز, دین اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی سیلریز. یار اس طرح ملک نہیں چلتے نا, جب ون سائڈ آپ مانگ رہے ہیں اور 3-4 سالوں سے آپ کا اور کوئی سلوگن نہیں ہے. کیونکہ میں 3-4 سال اس لیے کہتا ہوں نا اسد بھائی کہ 2022 اپریل کے بعد تو یہی بیٹھے ہوئے نا آف اینڈ آن, یہی شکلیں ہیں, یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, یہی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. مجھے ایک ملک بتا دیں جس نے ان کی مدد کی ہو. ایم او یو سائن کرنے کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر آ گئے, یا ایم او یو اسٹینڈس فار میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیسے لے کر آ گئے. دس از ایبسولوٹلی رانگ. آپ کو اگر پیسے کہیں سے ملے ہیں تو صرف آئی ایم ایف نے دیے. آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کو کون سے دوست ملک نے پیسے دیے, ذرا ایک کا نام تو مجھے بتا دیں. چائنا. کوئی آپ نے نہیں دیے بھائی, ری شیڈیول بھی نہیں کی انہوں نے, چیک کر لیں. ری شیڈیولنگ ہوئی, اب میرے رول اوور ہوئے ہیں کچھ قرضے, ٹھیک ہے نا جی. اب ری شیڈیولنگ از سم تھنگ ایلس. آپ لے کر کے آئے, آپ کتنی فورن انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں؟ زیرو. یو اے ای سے کتنی لے کر آئے ہیں, سعودیہ سے کتنی لے کے آئے, ایران سے کتنی لے کے آئے, ٹرکی سے کتنی لے کے آئے, رشیا سے کتنی لے کے آئے, امریکہ سے کتنی لے کے آئے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک ہی سورس بچا جس کو کہتے ہیں آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف کے پیسے آج بھی ان کا ایک ڈیلیگیشن یہاں بیٹھا ہوا ہے. سر بھائی آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا, 3 تاریخ کو بھی میٹنگ ہوئی کل ان کی. سو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسہ صرف آئی ایم ایف سے ملا ہے تو یار اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے تو تمغے سجے ہوئے ہیں نا آئی ایم ایف سے. وہ کس طرح, میں آپ کے ریکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں, میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور ابھی سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن, آپ ضرور اس کو کنفرم کیجیے گا. پاکستان کی ہسٹری میں ابھی جو پیکج آئے گا اس میں 25واں پیکج ہوگا آئی ایم ایف کا تھرو آؤٹ دا ہسٹری 77 ایئرس میں. اس میں سے 16 پہلے اور ابھی 17ویں دفعہ اگر کروں تو یہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹھایا ہوا یہ قرض آئی ایم ایف سے 17 دفعہ. باقی جو 7 دفعہ یا 8 دفعہ بچی اس میں ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں, اس میں باقی پارٹیاں بھی شامل ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں. سو میننگ بائی آئی ایم ایف سے آپ کو زیادہ لو ہے, افیکشن ہے, آئی نو اٹ. اور آئی ایم ایف سے آپ نے پاکستان کو ہمیشہ قرض کے دلدل میں ڈالا. سو دا ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی فیکٹریز چل رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ کہاں پہنچی ہے, آپ کے جو میڈیکل انسٹرومنٹس تھے وہ کتنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں, آپ چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں, آپ دالیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں, آپ آئل جو یوز کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی ملز, آپ کی انڈسٹریز جو ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کچھ دن قبل اسد بھائی کہ ایک بڑی ہمارا انڈسٹری گروپ تھا, ستارہ گروپ, بند ہو گیا. لارنس پور پہلے جا چکا ہے. آپ کی فیکٹریز بند ہیں. آپ کی سپورٹس انڈسٹری کہاں پر کھڑی ہے جو اس کے اوپر آپ بول. صحیح ہے. چلیے فیصل آباد سے ہے نا سندھو صاحب, تو فیصل آباد سے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر ظاہر انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کی کیا مسائل ہیں. لیکن سیر کامران صاحبہ, کیا آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پرفارمنس سے 1 سال میں بطور اتحادی مطمئن ہیں؟ I want to be candid, please. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سب اچھا ہے یہ تو نہیں ہے. ہاں ایک بات کے اوپر میں اتفاق کروں گی کہ وہ جو ایک پریشر تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے, اس پریشر سے ہم باہر نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. لیکن سب اچھا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈکلائن پہ ہے. ابھی فگرز آگے آپ کے سامنے کہ فیبرری میں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے, آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن پر ہیں. اسی طریقے سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں میں خود بھی انوالو ہوں, تو ہم نے پچھلے سال سے بہت کرائسس فیس کیا ہے. سب سے پہلے وہ جو گندم امپورٹ ہو گئی, تو جو ڈومیسٹک جو آپ کا فارمر تھا, جو گروور تھا, وہ اپنی بیسک انویسٹمنٹ ریکور نہیں کر سکا.
سندھو صاحب، یہ علی بخاری صاحب کو تو چھوڑیے چلیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی کوئی مطمئن نہیں ہے آپ کی اس پرفارمنس سے. لوکل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ مسلسل ڈیکلائن پہ ہے، ایگریکلچر کے پرابلمز وہ بتا رہی ہیں کہ مسلسل وہ پرابلم میں ہے ایگریکلچر پاکستان کا، اور پھر نیگیٹو انڈسٹری کی گروتھ تو نیگیٹو میں رہی ہے، اور ہم جو پاکستان کی اوور آل گروتھ ہے اس کا ٹارگٹ جو رکھا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر سکے. پھر جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف تھا اس میں بھی 606 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. تو ان پہلوؤں کو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب، میں اپنی بہن سحر کامران صاحب کی دو باتوں جو انہوں نے پہلے کی ہیں کہ ایک ہم سفارتی تنہائی سے باہر نکلے ہیں، اور دوسرا جو تسلسل ہے پالیسیز کا وہ جاری رہنا چاہیے. میں دیز آر ویری ویری کیا کرنا چاہیے وائٹل تھنگز. آپ دیکھیں کس طرح سے ہم G20 میں جا رہے تھے 2017-2018 میں، اور اس وقت آپ G20 میں بھی جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو IMF میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک خوشحالی کا راستہ روکا گیا، جس راستے کو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے. اصل میں بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ علی بھائی کی بخاری صاحب کی پارٹی نے سمجھ یہ لیا کہ شاید ایک پارٹی نے 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں، جبکہ آرٹیکل 95 جو ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا اس سے کانٹریری ہے کہ ایک پارٹی نے نہیں پوری کر دی، تو پارلیمانی سال 5 سال پورے ہونے ہوتے، چاہے کوئی بھی پارٹی کرے. آپ انڈیا میں دیکھیں، برطانیہ میں 11 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں، لیکن 5 سال جو ہے پورے کیے ہیں. یہ ایک اچھا تسلسل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. لیکن جب آپ اس کو راستے میں روڈیٹ کرائیں گے اور سازشیں کریں گے اور اپنا آپ لے کے آئیں گے پروجیکٹ عمران خان، تو اس کا جو پھر حشر ہوگا پھر ایسے ہی ہوگا. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے ایک ایسی بہت بڑی ان قریب ود ان ویک، میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ ایک جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اپنا چکری کے قریب ایک ہے فارم ہاؤس، وہاں پہ جس میں یہ جو پرپیٹیٹرز تھے اور جس میں اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ ان کے شامل تھے، وہاں سے اب گواہیاں آنی شروع ہو جائیں گی عدالت میں ایک دو دن میں یا ایک ہفتے میں. ایک اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے اور اس اتحاد نے عید کے بعد تحریک کا آغاز کرنا ہے. تو علی بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتحاد ابھی تک بن کیوں نہیں پا رہا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں سے کیا رکاوٹ ہے اور ان کی رکاوٹ کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا، اور یہ اگر اتحاد بن جاتا ہے تو یہ کرے گا کیا؟ دیکھیے اسد اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ اتحاد تو بالکل ہی آن دا وے ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. مولانا صاحب ابھی مدینہ شریف میں وہ واپس آ جائیں گے، ان کے جو پیچھے لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں سارے کے سارے. اور ادروائز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل ابھی شاہد فقان عباسی صاحب نے ایک کانفرنس رکھی تھی رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور اس کے اندر آپ دیکھیں اس میں GDA بھی موجود تھی، فہمیدہ مرزا صاحب بھی موجود تھی، اچھک صاحب بھی موجود تھے، اس کے اندر راجہ ناصر صاحب بھی تھے، حامد رضا صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، اور باقی لوگ بھی موجود تھے اس کے اندر. اور انشاءاللہ بہت جلد آفٹر عید جو ہے آپ کو مولانا کا ہے نا، دیکھیں سب کو ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یہی ایک پولیٹیکل وزڈم ہے. جب بھی آپ ایک گرینڈ الائنس بناتے ہیں تو اس کے اندر سب کو سننا پڑتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہماری پارٹیز الگ الگ ہے، ہمارے سلوگن الگ ہے، ہمارے مینیفیسٹو الگ ہے، ہمارے لیڈرشپ الگ ہے، ہمارے آئیڈیالوجی الگ ہے، لیکن ایک چیز پہ سارے کے سارے متفق ہیں انکلوڈنگ مولانا صاحب کہ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ایک ہی سنگل ایجنڈے کے اوپر یہ جو ہے ہماری نیگوسیشن ہو رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ یہ اب دیکھ کے سب نے طے کرنا ہے کہ جی ان کا پہلے کیا کرنا ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کریں گے نا کہ فارم 47 والے ہیں، ٹریبونلز کوئی نہیں ہے، ابھی تک الیکشنز نہیں آنے ہیں، کب آنے ہیں، ساری کی ساری جو بھی چیز ہوگی وہ طے ہوگی. لیکن وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد ایک بہت گڈ نیوز ملے گی اس حوالے سے. اور دوسری چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں، میرے بھائی نے ابھی ایک بات کا بھی میرا ریلیونٹ جواب نہیں آیا، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں سندھو صاحب. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا جی فیصل آباد میں آپ رہنے والے ہیں کہ ہماری فیصل آباد میں انڈسٹری واپس آ گئی ہے، وہاں پر امپلائمنٹ کی ریٹس وہاں پہنچ گئے ہیں، انڈسٹری چل رہی ہے. آنسر از نو. اگر آپ نے خالی سیکورٹی کی بات بھی کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا اعداد و شمار کا سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہوگا، اسد بھائی ضرور کریے گا کہ 2007 سے 2018 تک ہماری گورنمنٹ تک کہ ہم تو پہلے دن سے یہ ہمارا سلوگن ہے کہ دوسروں کی لڑائی نہیں لڑی جاتی. اور آج انٹرنیشنلی دیکھ لیا آپ نے کہ امریکہ نے بھی یوکرین کو کہا کہ بھائی لوگوں کی لڑائی ہم نہیں لڑتے، ہم اپنی لڑتے ہیں. سو ہمارا تو سلوگن ہی ہے. عمران خان صاحب تو ڈے فور سے یہ کہہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پرائرٹی ہمارا ملک ہے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا یہاں پر ہے. ہماری افواج پاکستان جو ہے ہمارے لیے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، بچے بھائی ہمارے شہادتیں دے رہے ہیں، ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ایک اس طرح کا ایٹماسفیئر بنایا ہوا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ان کی وجہ سے ہم لوگ سارے کے سارے سیٹسفائی لائف گزار رہے ہیں کیونکہ سیکورٹی ان کے پاس ہے ساری کی ساری. سو دا تھنگ از کہ آپ کو پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے MOUs کے اوپر پاکستان آگے نہیں جا سکتا.
دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے ابھی بات کی, میں اسی کو کہتا ہوں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیگل ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے, آپ بھی ہنس رہے ہیں, مجھے بھی پتا ہے اور سندھو صاحب کو بھی پتا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ لے کر کیا آئے ہیں, آپ نے ملک کو رن کس سائڈ پہ کیا, اس کی وجہ میں بتا دوں. نہیں, اب میں ایک اجازت سے, انتہائی قابل احترام بھائی ہیں میرے سندھو صاحب, آپ تو 40 سال کے تجربہ کار ہیں, آپ کے پاس تو 40 سال کی ٹیم ہے, آپ کے تو 40 سال کے حکومت کے تجربے ہیں, اپوزیشن کے تجربے ہیں, بزنس کے تجربے ہیں, فائنانس منسٹر آپ کا افلاطون ہے, ایک ارسطو ہے, اور سارے کے سارے آپ کے پاس تو تجربہ کار در تجربہ کار لوگ تھے. آپ کا فیلئر کیوں ہوا؟ ہم تو چلے 3.5 سال رہے, آپ تو آف اینڈ آن 40 سال پہ رہے. آپ کے ساتھ اتحادی جو ہیں وہ بھی بڑے میچور لوگ ہیں, پرانے پولیٹکس میں ہیں, 70 سال سے پارٹی ان کی بھی آف اینڈ آن آ رہی ہے. تو آپ لوگ بھی تو تسلیم کریں کہ آپ کے پاس, آپ کے پارٹ پہ بہت بڑا فیلئر ہے, آپ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکے, آپ ڈالرز کو نہیں روک سکے. سو آپ کی پالیسی ایسی ہے. اقبال صاحب بتا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار سلسلہ رک جاتا ہے, پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے, تو جب چاہا نظام بدل دیا, یہ سلسلہ روکنا پڑے گا. تو ایسا نہیں. اللہ صاحب ایک چیز کے جواب لے لیں ان سے, انہیں یہ بتا دیں, یہ آپ نے ابھی, بلکہ میرے بھائی نے ابھی اڑان پروگرام کہا, وہ اڑان پروگرام کدھر اڑ گیا ذرا وہ تو بتا دیں, اس کی تو تفصیل بتا دیں. رائٹ جی. خیر کامران صاحبہ, یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے, اگرچہ ڈفرینسز ہیں پارٹیز کے درمیان, لیکن ایک نقطے پر سب متفق ہیں کہ اس الیکشن پہ جو نتائج برآمد ہوئے ہیں 2024 میں, اس پر ملک کو نہیں چلایا جا سکتا اور ری الیکشن ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں, شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں, باقی سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن تو نئے کرانے پڑیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے, پہلے تو میں کہوں گی یہ خوشایت ہے کہ بالآخر تحریک انصاف نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کر لیا کہ مل کے بیٹھنا پڑتا ہے اور بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے. باقی یہ کہ الیکشن اگر دوبارہ ہو جائیں گے تو کون سی گارنٹی ہے کہ الیکشن کو تسلیم کر لیں گے. میں آپ کو صحیح ہوں گے تو پھر تو تسلیم کرنا پڑے گا. نہیں, دیکھیں, ہمیں 2018 میں الیکشن پہ شدید تحفظات تھے, 2013 میں بھی تھے, لیکن ہمارا راستہ جمہوریت تھا. ہم نے پارلیمان کا راستہ اختیار کیا, پارلیمان میں آ کے بیٹھے. 2018 کے الیکشن کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہمارے تحفظات ہیں. اس کے باوجود بھی اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ہمارے ورکرز نے قربانی دی ہے, جانوں کے نذرانے دیے ہیں. تو اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے اور پاکستان کے مستقبل کو سمجھتے ہوئے ہم نے پارلیمنٹ کا راستہ اپنایا. ہم حکومت کی ہر بات سے متفق نہیں ہیں, ہمارے بہت ساری باتوں پہ اختلافات ہیں, ہمیں بہت ساری باتوں پہ تحفظات ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہیں یا آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے تو آپ پارلیمان کو, آپ جمہوریت کو, آپ پورے اس عمل کی نفی کر دیں گے. 35 پنکچر, پھر بولا وہ سیاسی بیان تھا, پھر 2014 کا دھرنا. اب دیکھیں ان سب کی آپ بات کریں گے معیشت کی کہ معیشت کو کیا ہوا. بھائی معیشت کو وہی ہوا جو آپ نے کیا. آپ جو جا کے جو ہے وہ 100 بسوں کے اوپر اشتہار چلاتے ہیں امریکہ میں پاکستان کے خلاف, اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہوگا. اسی طریقے سے مسلسل کبھی آپ خط لکھتے ہیں. آج کل تو ویسے پی ٹی آئی فنڈنگ کی کمی کا شکار ہے اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں ملازمی جو ہے ان کی تنخواہیں بھی روکنا پڑی ہیں. اس حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اسد, یہاں پہ تنخواہیں روکنا پڑی ہوں گی, باہر کا سوشل میڈیا, باہر کی کمپیننگ, باہر کی لابنگ, لابسم, ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. وہ جو کر رہے ہیں نا ان کو سپورٹ, وہ ان کو بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں, چھپوا بھی دیتے ہیں, ان کو سب پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا لکھنا ہے. تو وہ سب چیزیں بالکل اپنی جگہ اسی تسلسل سے جاری ہیں. باقی اتحاد بنتے ہیں, کاش کے دوسروں کے نظریے کا, ان کی سوچ کا احترام کرنا سیکھ جائیں تو میں سمجھتی ہوں پھر تھوڑا بہت سیاست کے اندر میچور بھی ہو جائیں گے, پھر آگے بھی بڑھیں گے. ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے آپ کے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کیا اس وقت متمحل ہو سکتا ہے اور کیا اس کے نتائج بہتر ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے. آپ مجھے یہ بتائیں, پر تحفظات ہیں ہمارے لیکن ہم حکومت میں بھی آ گئے. نہیں اسد, 2013 میں جب ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, سیکیورٹی سچویشن ایسی ہو گئی تھی, کیا پیپلز پارٹی کو تحفظات نہیں تھے؟ بہت شدید تحفظات تھے. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے, آپ یہ دیکھیں لڑکانہ کا رزلٹ جو 2 گھنٹے میں آتا ہے 48 گھنٹے تک نہیں آ رہا تھا. لیاری کی سیٹ جو ہمارا گڑھ ہے وہاں سے جو ہے ہمارے چیئرمین نہیں, ہمارا ہی ایک ورکر جو ہے وہ جو ٹوٹ گیا. پیپلز پارٹی نے جو کچھ حاصل کیا ہے ان الیکشنز میں, اس سے زیادہ تو آپ پنجاب میں حاصل کر بھی نہیں سکتے تھے. پولیٹیکل پوزیشن آپ کی ایسی نہیں تھی, بلکہ آپ کو تو چلیں کچھ حد تک فیور میں لیا ہے, بلوچستان میں آپ کی حکومت بنا دی گئی. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت مضبوط تھی. ابھی میں نے بہت مضبوط تھی. ایک آہستہ آہستہ کس حلقے کی مجھے نمبر بتائیے گا ذرا حلقے کا, جہاں پیپلز پارٹی بہت مضبوط تھی اور ہار گئی ہے. میں آپ کو 2008 میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اچھا تھا. نہیں, میں 24 کی بات کر رہا ہوں. میں 24 میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2013 میں پیپلز پارٹی کو ایک جو ہے وہ بالکل ایک
प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजिकली पीपल्स पार्टी को पंजाब से बिलावल साहब जहां से इलेक्शन लड़े हैं लाहौर में, उसमें गवर्नर पंजाब आपकी शैला रजा साहिबा और लोग खुद मानते हैं कि बिलावल साहब नहीं जीते हैं वहां। देखिए मैं आपको वो कहते हैं PMLN भी नहीं जीती, PMLN भी नहीं जीती, ठीक है। ये मैं उस हल्के में खुद थी 1 to 7 में 1.5 महीना थी, ठीक है। मैंने जिस घर का दरवाजा खटखटाया वो कहते थी जमीन हमें जो है पीपल्स पार्टी ने दी, हमें जो है इसका मालिकाना हकूक पीपल्स पार्टी ने दिए, हमें गैस पीपल्स पार्टी ने दी। ये दावा कैसे दुरुस्त हो सकता है कि पंजाब में हम बहुत मजबूत थे, हमें हरा दिया गया? मैं आपको हल्का बताइए। देखिए पीपल्स पार्टी बनी पंजाब में, मैं अब की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए एक सोची सब वो लोग जो पीपल्स पार्टी के नजरिए से, पीपल्स पार्टी की सोच से इख्तलाफ रखते, एक खास आप ये बताएं वो उनको खड़ा किया गया, उनको जिताया गया। सिक्योरिटी सिचुएशन बेनजीर भुट्टो साहिबा यही उनकी शहादत हुई, उसके बाद हम लोग बिल्कुल खौफजदा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को कंपेन नहीं करने दिया गया 2013 के अंदर। 2018 के अंदर RTS सिस्टम से पूरा जो है वो चेंज किया गया रिजल्ट्स को। उसके बाद 2024 के अंदर भी इसी तरीके के इलेक्शंस थे। लेकिन ये कि बहरहाल हमने पहले भी, अब भी, तब भी हमने जो है ना सिर्फ पार्लियामेंट का रास्ता जो है वो इख्तियार किया। एक और चीज मैं बोलना चाह रही थी असद, अभी ये बात हो रही थी दहशतगर्दी की और टेररिज्म की, तो देखिए हमने तो आके खत्म किया था। हमें तो मुल्क जब मिला था तो हर सड़क पे दहशतगर्दी होती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर वाले कहते हैं उन्होंने खत्म किया था, आपने खत्म किया। अगर मैं आपको सवात का ऑपरेशन याद करा दूं कि ना सिर्फ सवात का ऑपरेशन, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगाना और रिहेबिलिटेशन, और जब ये APS की बात हुई हमने ये नहीं सोचा कि हम अपोजिशन में हैं, नहीं, पाकिस्तान बस फर्स्ट, पाकिस्तान को सामने रख के पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट जरदारी ने हम सबको कहा था कि ये जरूरी है नेशनल एक्शन प्लान, और हम सबको उसके लिए इकट्ठा खड़े होना है और अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पार करना है। जो आपने जब ऑफर की थी PTI को कि आओ वज़ीर-ए-आज़म आप मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो उस वक्त आपकी क्या मुराद थी? आप चाहते थे कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने और हम हुकूमत में शामिल? नहीं, इमरान खान तो देखिए इसका ये मतलब थोड़ी कि किसी के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, आप जो मर्जी जराइम कर लें, आपको इमरान खान मुराद उनकी पार्टी का कोई आदमी। देखिए बात यह है कि अगर किसी जमात ने वोट लिया है और उसके पास नंबर है तो उसका राइट है, ठीक है ना। अब ये वो किसको कैंडिडेट करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक शख्स जिसने जो है वो इतने सारे जो है जराइम कर दिए हो और जो है वो अब कोर्ट में उसके फैसले उसके केस चल रहे हैं। इद्दत का जुर्म है एक तो उन्होंने किया हुआ है, दूसरा उनको जो सजाएं हुई थी वो एक तो, दूसरा वो तोशा खाना वाला था मामला, साइफर था, ये जराइम है ना। अच्छा आप साइफर को अगर नहीं, अलकादर चले, मैं तो उसको 190 मिलियन वाला, बात ये कि आप उसको शायद नहीं समझते हो, लेकिन मैं ही समझती हूँ 190 मिलियन वाला तो अब आया ना जी, मैं तो इलेक्शन से पहले मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं साइफर की बात कर रही हूँ। मैं उस सबसे बड़ा जुर्म उस कॉन्स्पिरेसी को समझती हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया जी, अदालत ने किया है। देखिए मैं एक तरफ आप कहते हैं अदालतों ने सजाएं दी, उनकी बात मानो, दूसरी तरफ जब अदालतें बरी कर दी आप कहते हैं नहीं जी। मैं अदालतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे नजदीक ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी जिसका नुकसान बराह रास्त मुल्क को पहुंचे, मेरे नजदीक वो सबसे बड़ा जुर्म है। मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, मैं अदालत के फैसले को चैलेंज मतलब आपके समझने से तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होता ना। नहीं जाता हूँ जी, साइफर में हुआ क्या थी, थोड़ा सा तो मैं 1 by 1 चलता हूँ, मैं तो उसमें लीडिंग काउंसिल था ना। जो साइफर की बात बार बार की जा रही है और उसी के ऊपर एम्फसाइज भी किया है मेरी बहन ने, साइफर रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है। जो आपके प्रोसिक्यूशन का केस है उसमें साइफर है ही नहीं बीच में। देयर इज नो साइफर इन द रिकॉर्ड, चेक कर लें पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर मैं गलत। शुक्रिया अदा कर दे, शुक्रिया अदा कर दे। नंबर 2 चीज ये है कि केसेस की बात की, उन्होंने कन्विक्शन की बात की। 189 केसेस खान साहब के ऊपर थे, 187 में या वो बरी हो चुके हैं या वो बेल आउट है। एक केस रह गया पीछे, दूसरा जिसकी अपील नहीं लग रही, आज भी उन्होंने कहा 9 मई को क्या करेंगे मैं बताता हूँ। मैं 9 मई पे भी आ रहा हूँ, 9 मई में वो एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा। 9 मई को आपको पता होगा सर, मैं उसमें भी कॉन्सर्न हूँ। मैं सर आपको किसने बताया एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा? सर आप अनकरीब देखेंगे बहुत दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज आप दे रहे हैं। मैं उसमें लीडिंग काउंसिल हूँ, मेरा वहां पर पिंडी GSP हमले में मैं उसमें लीडिंग काउंसिल हूँ। 12 तारीख चली हुई है, 12 तारीख चली हुई है केस के ट्रायल के लिए। 12 तारीख, आज तारीख है 4, 8 दिन तो वैसे डेट कोई नहीं, उससे पहले कोई अगर आपने सजा देनी है तो फिर आपको पता होगा। मुझे नहीं, हमने नहीं सजा देनी। देखिए पाकिस्तान ने ये वक्त भी देखा है, आर्मी को आपने डिसग्रेस किया। सर वो भी क्लियर हो जाएगा। बुखारी साहब मुझे कमीशन उसके ऊपर जुडिशियल, बुखारी साहब ये बता दें जो अभी सिंधु साहब और भी PMLN के रहनुमा बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है कि मौलाना फजल रहमान अगर आपके तहत में आ जाएं, क्योंकि उन्हें ये लगता है, शायद वो समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर आएंगे तो फैसले का इख्तियार फिर
ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا, پھر وہ نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کے ساتھ آنے کو تو یہ بڑا خوشائن سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ اتنا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا جی اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کو, تو میاں صاحب تو پچھلے 1.5 سال سے میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کبوتر اڑاتے ہوئے ان کو. اس کے بعد میاں صاحب مجھے نظر نہیں ہے. میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا میرے پروگرام میں ان سے کوشچن ہوا تو ان کے ایک بڑے سینئر پارٹی لیڈر تھے, انہوں نے کہا جی کہ وہ نکل رہے ہیں رابطہ مہم کے لیے, عوامی رابطہ مہم. تو اگر ان کی کانپیں نہیں ٹانگ رہی تو پھر تو یہ نکلے کیوں ہیں. سو دا تھنگ از کہ یہ تو ایک ریالٹی ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ یہ تو پہلے ہمیں ہی ایک سنگل پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور آج بھی میجورٹی جو ہے آپ کی اسمبلی میں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان کی ووٹ پہ. اور ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو 50-50 ہزار ووٹ سے جیت کے باہر بیٹھے ہیں, اس کو ملائیں تو ابھی بھی 2/3 پلس جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے, پاکستانی قوم کھڑی ہے, کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے فار دا پیپل, آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اور جو آپ کا پرائم منسٹر جس کو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی سب سے بڑی میجورٹی پارٹی جو ہے اس کو ہونا چاہیے, جیسے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وہ سب سے زیادہ نمبرز تھے, اس کے اوپر ایکچولی تو یہی ہے, ان کو بھی پتہ ہمیں بھی پتہ. انہیں کہ اپنے ایک مندوخیل صاحب نے تھے میرے ساتھ پروگرام میں, تو انہوں نے کہا بھائی مسواک کمال صاحب بن گئے ہیں, منسٹر بن گئے ہیں, یہ تو میرے سے بھی آ رہا ہوا ہے, ہمارا مقابلہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آن ایئر کہا تھا. تو ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ لے کے چلیں تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اب بات یہ ہے کہ کون کس کے کندھے کے پیچھے چھپ رہا ہے, کون کس کے سائے کے نیچے کھڑا ہوا ہے, یہ بھی پتہ چل جائے گا بہت جلد. اور کن کی اپنی اوریجنل ورتھ کیا ہے, کون کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہا ہے, کون ہے جو لوگوں کے مینڈیٹ کے مطابق بیٹھا ہوا ہے, اور کون ہے جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں زیادہ تر اسد بھائی چھپ نہیں سکتی. یہ ون ڈے اور اندر یہ انشاءاللہ جو ہے سامنے آ جائیں گی, اور اس ٹائم اسی عوام کو جواب دینا ہوگا. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 45 سے جیت کے ہمارے مقابلے میں, کبھی بلائیں تو صحیح نہیں ان کو پروگرامز میں, بیٹھیں تو صحیح, ذرا فیس تو کریں, پتہ چلے کہ یار کتنے پانی میں. مطلب کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے, آپ نے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے سب کو آگے. آپ نے ڈیموکریسی جمہوریت کا لابھ ہمیشہ جاپا جاتا ہے. جمہوریت ہوتی ہے جس کو لوگ ووٹ دے کے, جو لوگوں کی منتخب کردہ حکومت ہو, نہ کہ 17 سیٹوں سے جیتا ہوا بندہ اس کو بٹھا دیں, کرا دیں. میں ابھی بات کر رہے تھے سندھو صاحب, شروع کر دیں کے پی کے اندر پہلی سیٹ جو جائے گی وہ امیر مقام کی جائے گی. معافی مانگ لیں 2014 میں جو کیا تھا اس کے اوپر. 2014 کے بھی آ جاتا ہوں جی, 2018 میں معافی مانگ لیں. میں اب اس کو تھوڑا بالکل چھوٹے ٹائم میں کرتا ہوں. 2013 میں بھی ہم نے کہا تھا, یہ داندھی انہوں نے بھی کہا تھا, لیکن یہ اپنے سٹانس پہ کھڑے نہیں ہوئے. ہم کھڑے رہے, 4 حلقے کھڑے, ہمارے کہنے پہ کھلے نا 4 حلقے. چار حلقے کھلے, چاروں حلقوں میں سے آپ کا سپیکر گیا, دوبارہ ری الیکشن ہوا. آپ کے منسٹر صاحب تھے خواجہ صاحب, وہ گئے, دوبارہ ری الیکشن ہوئے, اور زیادہ سے ہم جیت کے. سر ایک جیتا صرف سپیکر, باقی تو ہم جیتے, جس میں لودھرا کی سیٹ بھی آئی ہماری واپس آئی. اب آ جاتا 2018 میں ٹوٹل 17 پٹیشنز پینڈنگ تھی. آج 167 خالی پی ٹی آئی کی ہیں, پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی, ان کو چھوڑ کے, ان کی بھی کچھ پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی مولانا صاحب کی چھوڑ کے باقی چھوڑ کے صرف 167 پٹیشنز خالی پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی پینڈنگ ہے. اور ہماری پٹیشن جو اسلام آباد کی حد تک تھی, جس کے اوپر مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹ جن کو جتایا گیا, جو 4تھے نمبر والے میرے اگینسٹ جتایا گیا, ان کی پٹیشن میں لکھا ہوا آپ دیکھیں ٹرانسفر اپلیکیشن میں کہ یہ بہت جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ٹریبونل. سندھو صاحب یہ ٹریبونل کے فیصلے کب ہوں گے؟ 180 دن میں ہونے تھے وہ. بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشنلی علی بخاری صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, جو لا پرووائڈ کرتا ہے 180 ڈیز, لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ دونوں طرف سے کیا ایویڈنس آئی ہے کیا نہیں آئی, کوجنٹ ایویڈنس کیا ہے. کیونکہ اسی طرح سے قاسم سوری جو ہے وہ 4.25 سال نکال گیا تھا اسٹے پی. اور ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, ایک تو لاہور میں جیسے ایک عالیہ حمزہ والا ٹرائبونل ہے, راجہ سلمان اکرم راجہ والا ٹرائبونل ہے, اس میں رانا زاہد محمود صاحب ہیں, وہ پی سی او جج تھے, ان کے بارے میں فیصلہ آ گیا تھا, اور وہ جج بھی جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج تھے, ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں تھے. بالکل صحیح ہے, لیکن وہ پھر ان کے بارے میں فیصلہ آ گیا تھا کہ وہ جج نہیں رہے تھے. اچھا, اب اس میں ہائی کورٹ میں اس وقت درخواست کی ہوئی ہے انہوں نے کہ دونوں نے, سلمان راجہ صاحب نے الگ کی, عالیہ حمزہ نے الگ کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ ٹرائبونل کے جج مقرر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے بارے میں فیصلہ آ گیا تھا. اس پر سماعتیں نہیں ہو رہی. اور دوسرا اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریکارڈ منگوانے کی درخواست کی ہوئی ہے اس ٹرائبونل کے سامنے, اور ٹرائبونل نے اس بات پر دلائل طلب کر رکھے ہیں کہ کیا جو ریکارڈ ہے اور جو آروز ہیں ان کو بلوایا جانا چاہیے یا نہیں بلوایا جانا چاہیے, اس پر دلائل دیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے. تو یہ سٹیٹس ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائبونلز میں.
اسد اللہ خان صاحب اس میں بہت جذباتی ہو گئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو انہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں اس پہ ڈیفینیٹ دونوں وکلاء جو بخاری صاحب ہیں ان کے یا واٹس ایپ جو بھی راجہ صاحب کے راجہ سلمان راجہ صاحب کے وہ دونوں دلائل دیں گے. اس کے بعد جسٹس نے جو بھی ٹرائبیونل ہے اس نے فیصلہ لینا ہے, اور اگر اس فیصلے میں اس میں کے خلاف بات آتی ہے حق میں واٹس ایور تو دین دوسرے فریق کو رائٹ ہے کہ وہ آگے بھی جا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جب تک کوئی کوجنٹ ایویڈنس نہیں آتی کسی بھی کہنے سے یا کسی ایجنسی اپنے ادھر ادھر کی این جی اوز کی رپورٹس پہ کہنے پہ یہ آپ اپنے کیس کو پروموٹ نہیں کر سکتے, یا اس کو جو ڈوزیئر ہے وہ آئی ایم ایف والوں کو نہیں دے سکتے کہ یہ اس میں یہ آ گیا وہ آ گیا فلاں کی ایجنسی فلاں این جی او کی یہ رپورٹ آ گئی فلاں کی یہ آ گئی. یہ بخاری صاحب بہت کمپیٹنٹ ہیں ریئلی. ہی نوز کہ جو بھی ہوگا فیصلہ ایویڈنس بھی ہوگا. جب ایویڈنس ریکارڈ ہوگی کراس ایگزامن ہوگا اس کے بعد جو بھی ریکارڈ ہوگا سرٹیفائڈ اس کے بابت پھر اس میں فیصلہ ہوگا. تو فیصلہ میں کمی ہے لیٹ, لیکن پھر خود ہی یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 10 میں فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. تو فیئر ٹرائل میں ٹائم لگ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, علی بخاری صاحب آپ کا شکریہ, سیر کامران صاحبہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ایک سال کی جو حکومت کی معاشی کارکردگی ہے اور آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے, ان تمام ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ماہر معاشیات ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ. سر, ایک سال کی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کی معاشی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی مکسڈ ہے. کچھ چیزوں کے اندر یقیناً بہتری آئی ہے. جو ہیڈ لائن ہے جس میں بہتری آئی ہے وہ تو انفلیشن ہے, کیونکہ جو 27-28% سے آپ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں, جس میں اس گورنمنٹ کا رول بھی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی ہے, اور اوور آل میجر رول آئی ایم ایف کا ہے, جنہوں نے بڑے اسٹرکٹ میئرز کے اوپر اس کو ایک ڈائریکشن میں رکھا ہے. تو یہ پازیٹیو ہے. ریزروز کچھ بڑھ گئے ہیں, اچھی چیز ہے. انٹرسٹ ریٹ گرا ہے, اس سے لینڈنگ ہونی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو, تھوڑی سی بڑی ہے بٹ ابھی تک اسٹیٹ جو ہے مین بورور رہ گیا. تو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن اچھی ہوئی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ اعتماد بہتر ہوا ہے تاکہ آگے کی ٹرانچز کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. پہلے بہت کم ہو گیا تھا. تو یہ یہاں تک تو حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے یقیناً مجھے بہتری دکھائی دے رہی ہے. اب اگر ہم آگے بڑھیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے ایکسپینڈ نہیں ہوئی ہے, ہم کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں دے پائے ہیں. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں تھوڑی سی بڑھوتی آئی ہے وہ بھی انشورنس, بینکنگ اور پاور سیکٹر میں گئی ہے, ایسے میں نہیں گئی جہاں جاب کریشن ہو, ایکسپورٹس بڑھ پائیں. ایکسپورٹس اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم ہے. سو یہ سیکنڈ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں جہاں میں مکس کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ وہاں پر کوئی ڈائریکشن یا اچھا سٹیپ ابھی میجر نہیں لے پائی ہے, انیشیٹو. پاپولزم کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے, اسٹاک مارکیٹ کو اوور سیل کیا گیا ہے. تو امیر کی اکانومی اور حکومت کی جو اسٹیبلائزیشن ہے اس کے اندر تو مجھے کچھ بہتری دکھتی ہے. جہاں تک ہماری فالٹ لائنز ہیں, پاور سیکٹر کو ہم نہیں ٹھیک کر پائے, پرائیویٹائزیشن کمپلیٹ فیلور رہا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے ہم جو غربت کی سطح کے نیچے لوگ ہیں ان کو ہم ہینڈ آؤٹس تو دے رہے ہیں, ان کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں لا پائے. صوبوں اور فیڈریشن کی کوآرڈینیشن اور پولیٹیکل فریگمنٹیشن سے انویسٹر ابھی تک اپنا پیسہ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں. اوور آل میرے ہارون صاحب, سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا مہنگائی کی شرح میں کمی کا. آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہو پایا ہے, اور گراؤنڈ پر اس کے بہت زیادہ اثرات کیا آپ کے خیال میں دکھ رہے ہیں؟ یعنی واقعی گراؤنڈ پر بھی مہنگائی کم دکھ رہی ہے؟ جس کے دو پہلو ہیں. دیکھیے یہ کوئی ایک سال میں ابھی تو نتیجے آئے ہیں, یہ 4 سال سے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ کمپریشن, جس میں ہم جو منی سرکولیشن کو کم کرتے ہیں, کیونکہ مہنگائی آتی ہے, انفلیشن جب پیسے کی فراوانی ہوتی ہے. تو یہ 4 سال کا تسلسل ہے اور یہ نتیجہ آنا تھا, اور اس میں گورنمنٹ کو کریڈٹ بالکل دینا چاہیے کہ ان کے ڈراسٹک اس میں کمی آئی. انہوں نے جو آئی ایم ایف کی پرسکرپشن تھی اس کو منوان فالو کیا. ایک تو یہ اینگل ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو ہائر پرائسز ہیں ان کو بہت دیر تک اتنے ہائی لیول پہ رکھنا جبکہ لوگوں کی کنزمپشن پاور کم ہو رہی ہو وہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ کا پریشر آتا ہے. جب لوگ خرید ہی نہیں پاتے تو پرائسز کو کہیں تو رکنا پڑتا ہے.
جہاں تک آپ کا خیال ہے کہ پرائسز کم نہیں ہوئی ہیں، انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے سے قیمتیں مزید اتنی زیادہ شارپلی نہیں بڑھیں گی. جو لوگوں کی کنزمپشن پاور ایروڈ ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے، جاب لیسنس ہے وہ بالکل ہے، لوگوں کے اوپر جو کاروبار بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ پریشر تو کم نہیں ہو. غربت کی سطح کے نیچے 40% پاپولیشن ہے. یہ چیزیں ہمیں کنسیڈر کرنی بہت ضروری ہے کہ اس کا امپیکٹ کو کیسے لوگوں تک اپرچونٹی بھیجی جائے. جہاں تک آپ کی پریویلیج ایلیٹس ہیں ان کے لیے اچھا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں ان کے پیسے ڈبل ہو گئے ہیں، سستے سود پہ پیسہ بھی مل رہا ہے، حکومت کے قرض پے کرنے ہیں جو انہوں نے اس کی بھی شرح سود گر جائے گی. گورنمنٹ اپنا سائز یا خرچے بالکل کم نہیں کر پائی، گورنمنٹ نے اپنی بوروئنگ بڑھائی ہے. تو یہ مکسڈ چیزیں ہیں. ہارون صاحب، پچھلے ایک سال کی کارکردگی کو IMF آپ کے خیال میں کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ کیا وہ مطمئن ہوگا پاکستان کی کارکردگی سے؟ اور جو اگلی قسط پاکستان کو ملنا ہے اس میں آپ کے خیال میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ جی مجھے کوئی میجر رکاوٹ نہیں نظر آتی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا میرا فیڈ بیک میں اداروں کے ساتھ 20-30 سال کام کرتا رہا ہوں. یہ جو نئی اکنامک ٹیم ہے فائنانس منسٹر جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن خاصی بہتر ہوئی ہے. آپ کو یاد ہو پہلے تو اتنے شک و شبہات تھے، نمبرز کے اوپر تھے، سب کچھ تھے، تو ان کا یہ ایک اچھا کام ہے. سر، ایکسپورٹس کا تعلق پاور سیکٹر کے ساتھ بھی ہے، اور موجودہ جو پاور سیکٹر ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹرکچر پاور سیکٹر کا اور پاکستان کی اکانومی، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بھی سخت بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاور سیکٹر اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایک قدم بھی نہیں پچھلے ایک سال میں اٹھایا گیا ہے. آپ کے خیال میں کوئی پلان ہے حکومت کا؟ جی دیکھیں، ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں تو ایک انرجی ٹرانزیشن پلان چاہیے کہ مہنگی انرجی سے سستی کی طرف کیسے جانا ہے. دوسرا، ہمیں ایسی پالیسی چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں بنائیں جس میں انرجی کنزمپشن نیچے جائے. دیکھیے نا، ٹیکسٹائل مل کی کنزمپشن بہت ہائی ہے، IT کی کنزمپشن بہت لو ہے. سو وی نیڈ پالیسی. مجھے وہاں پالیسی ویکیوم دکھتا ہے. انرجی سیکٹر ہمارا جو ہے ایگزسٹینشل تھریٹ بن چکا ہے، لیکن ابھی تک نہ ہم ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر سکے ہیں، نہ ہم لائن لاسز کو کم کر چکے ہیں، نہ ڈسٹریبیوشن بہتر ہوئی ہے. تو وہاں پر ہمیں گیپس دکھتے ہیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ایکسپورٹس کا، دیکھیے نئے پروجیکٹس، میں بہت آپ کو پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، ابھی فضا ایسی نہیں ہے کہ نئے پروجیکٹس لگے، رسک پریمیم ہائی ہے. لیکن سوال گورنمنٹ کو اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ کرنٹ انڈسٹری اپنی ایکسپینشن کر کے پروڈکشن اور ویلیو ایڈیشن کیوں نہیں بڑھا پا رہی. وہاں ایک انڈسٹریل پالیسی چاہیے، وہاں لیڈرشپ چاہیے، وہاں فائنینسنگ چاہیے، وہاں اکنامک زونز لوکل پہ فوکس ہونے چاہیے، نہ کہ صرف باہر پہ. وہ پھر معاملہ آگے چلتا ہے. لوگ ابھی پالیسی کے ویٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو پالیٹکس کے اندر انتشار دکھتا ہے، پولرائزیشن دکھتی ہے، تو وہ اپنا پیسہ باہر نکال رہے ہیں. دبئی کے اندر پاکستان کی ریکارڈ نمبر آف کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں اس سال میں. تو ہمیں ان فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے. اور ہارون صاحب، یہ اڑان پاکستان پر کیا آپ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ جو پلان ہے حکومت کا، یہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اسے کتنے توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک اچھی وش لسٹ ہے کہ ہم نے اگلے 20-25 برس میں کہاں جانا ہے. نہ تو یہ پروجیکٹ ہے، نہ یہ فنڈڈ ہے، نہ اس میں ابھی ڈیلیوری کے جو ایجنٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اصل اکانومی تو IMF چلا رہا ہے، اصل اکانومی منسٹری آف فائنانس، FBR اور اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. اصل اکانومی ڈیلیگیٹڈ بجٹ جو ہے صوبوں کے پاس ہے. ہمیں ابھی اڑان پاکستان جیسی ایک ڈریم ہے، اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک سمت بنائی ہے، لیکن یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. پروجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کا امپلیمنٹیشن کا میکنزم ہوتا ہے، ٹائم باؤنڈ ٹارگٹس ہوتے ہیں، ادارے تیار ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. ابھی تو یہ ایک مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 برس میں اس کا کوئی ایسا کانکریٹ کوئی ریزلٹس دیکھو. ہارون صاحب، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا 50 سال کی کم ترین سطح پر ہونا، اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی جب آپ کا لوکل انویسٹر کو ہم انسینٹیو نہیں دے پا رہے ہیں، لوگوں کے پاس مزید ڈیسٹینیشنز ہیں، فورن انویسٹر 3 چیزیں بڑی کلیئرلی دیکھتا ہے. میرے سے ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں، میں خطے میں کام کرتا ہوں. پہلا سوال، آیا ہمارا پیسہ آپ کے ملک میں محفوظ ہے؟ ہماری جان و مال ایسٹس محفوظ ہیں؟ پاکستان اس میئر کے اوپر باقی کمپیریٹر سے، کمبوڈیا سے، ویتنام سے پورا نہیں اترتا. دوسرا سوال، اگر ہم نے اپنا پروفٹ باہر لے جانا ہو یا کل کو انویسٹمنٹ باہر لے جانی ہو تو کیا ہمارے پاس ایگزٹ کا میکنزم ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ڈالرز پہ پریشر رہتا ہے. تیسرا سوال کہ اگر کوئی کمرشل ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کیا آپ کا عدالتی سسٹم یا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ہے کہ ریزالو کر سکیں؟ یہ 3 فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹر، جس طرح کا انویسٹر آ رہا ہے وہ پاکستان میں لانگ ٹرم پوزیشنز ابھی نہیں لینا چاہتے. جب ان کو ان 3 چیزوں پہ اعتبار آئے گا، وہ تھوڑا بہت پیسہ، کیونکہ اس وقت پیسہ اویلیبل ہے، ڈیسٹینیشنز ڈھونڈ رہا ہے، وہ آنا شروع ہو جائے گا. اگر ہم G2G پہ لگے رہیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو، مارکیٹ کو سامنے نہیں لائیں گے، آئی ایم افریڈ فورن انویسٹر گورنمنٹ میں پیسہ نہیں ڈالے گا. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.